بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین اما بعد۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے نماز میں، صلاۃ میں یا کسی بھی عبادت میں زبان سے نیت ادا کرنا یہ بدعت ہے۔ ہمارے معاشرے میں یا بر صغیر ہند و پاک میں آپ دیکھیں گے کہ اکثر مسلمان جب نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو نماز سے پہلے زبان سے نیت ادا کرتے ہیں۔ اگر ظہر کی نماز ہے تو یہ کہتے ہیں میں نیت کرتا ہوں اللہ کے واسطے اس امام کے پیچھے میرا منہ کعبہ شریف، ظہر کی 4 رکعت بسم اللہ اللہ اکبر زبان سے ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ نیت باندھتے ہیں۔ یا اس طریقے سے اگر عید بقرعید کی نماز ہے تو باقاعدہ ہمارے ملکوں میں جو امام ہوتا ہے وہ انہیں باقاعدہ نیت سکھاتا ہے نماز سے پہلے۔ یا جنازے کی نماز ہوتی ہے تو اس کی باقاعدہ نیت سکھائی جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے ایسے ہی روزے کی نیت کی جاتی ہے۔ تو یہ جو عمل ہے یہ سراسر سنت کے خلاف ہے، یہ عمل بدعت ہے، یہ دین کے اندر ایک نئی چیز ہے، سنت اور شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ عقل کے بھی خلاف ہے، اس لیے خلاف ہے کہ ہم بہت سارا عمل کرتے ہیں لیکن زبان سے نیت ادا نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ دیتا ہے بندہ تو کیا زکوٰۃ دینے سے پہلے کرتا ہے، وہ کہتا ہے زبان سے کہ میں نیت کرتا ہوں آج دوں گا زکوٰۃ فلاں آدمی کو اللہ کے واسطے؟ یقیناً وہ اس طرح کے الفاظ اپنی زبان سے ادا نہیں کرتا۔ ایک امام یا خطیب جو ہوتا ہے جمعہ پڑھاتا ہے، جمعہ کا خطبہ دیتا ہے، کیا وہ زبان سے نیت ادا کرتا ہے کہ آج میں خطبہ دوں گا، نیت کرتا ہوں اللہ کے واسطے اس موضوع پر فلاں مسجد کے اندر؟ یقیناً ایسے الفاظ وہ اپنی زبان سے ادا نہیں کرتا ہے۔ یا جو خطبہ سنتے ہیں یا جو درس سنتے ہیں کیا وہ نیت ادا کرتے ہیں زبان سے کہ میں درس سننے کی نیت کر رہا ہوں زبان سے اللہ تعالیٰ کے واسطے خالص وجہ اللہ؟ یقیناً اس کا جواب یہی ہوگا کہ کوئی ایسا نہیں کرتا ہے۔ یا صدقات و خیرات انسان کرتا ہے، یا انسان کسی کو دعوت دیتا ہے، اپنے گھر بلاتا ہے، یا عقیقہ کرتا ہے، یا وہ قربانی کرتا ہے، تو کیا وہ زبان سے کہتا ہے کہ میں اللہ کے واسطے قربانی کر رہا ہوں فلاں تاریخ کو، اس جانور کو ذبح کر رہا ہوں؟ کیا وہ کہتا ہے؟ یقیناً اس کا جواب یہی ہوگا کہ وہ نہیں کہتا، کوئی نہیں کہتا ہے، کیونکہ نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے، لہذا یہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ یہ سنت کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی شروعات اللہ اکبر سے کرتے تھے، اللہ اکبر سے پہلے آپ کچھ نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے، جو پہلی تکبیر ہے اسے تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں۔ تکبیرۃ الاحرام کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا تو آپ کے اوپر وہ چیزیں جو اللہ اکبر کہنے سے پہلے حلال تھیں اب وہ حرام ہو گئیں۔ کچھ چیزیں جیسے کھانا پینا یا اس طریقے سے چلنا پھرنا، بات چیت کرنا، ادھر ادھر جھانکنا، یہ ساری چیزیں آپ کے اوپر حرام ہو گئیں۔ اسی لیے اس کو تکبیرۃ الاحرام یا تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تحریمھا التکبیر و تحلیلھا التسلیم، نماز اور صلاۃ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ اکبر سے نماز کی شروعات ہوتی ہے، اور یعنی حرام کر دینے والی چیز اللہ اکبر ہے، اور حرام کر دینے والی چیز کیا ہے؟ السلام علیکم، حلال کر دینے والی چیز۔ یعنی اللہ اکبر کہیں گے تو آپ کے اوپر کچھ چیزیں جو پہلے حلال تھیں اب حرام ہو جائیں گی۔ آپ نے السلام علیکم کہا، دونوں طرف آپ نے سلام پھیر لیا، اب وہ چیزیں جو نماز کے دوران آپ کے لیے حرام ہو گئی تھی کچھ چیزیں اب وہ آپ کے لیے حلال ہو جائیں گی۔ تو اللہ اکبر یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر سے نماز کی شروعات کیا کرتے تھے۔ آپ نے زندگی بھر کبھی بھی زبان سے نیت ادا نہیں کی۔ اگر آپ نے نیت کی ہوتی
تو یقیناً اس کا ذکر حدیثوں کے اندر ہوتا، لیکن کسی بھی حدیث میں، حتیٰ کہ ضعیف روایتوں کے اندر بھی، حتیٰ کہ موضوع روایتوں کے اندر بھی کوئی اس کا ذکر نہیں ملتا ہے کہ آپ نے زبان سے نیت ادا کیا ہو۔ اور ہمارے ملکوں کے اندر نیت جو ہوتی ہے وہ عربی کے اندر، اردو کے اندر کی جاتی ہے۔ ہمارے نبی نے اگر نیت کی ہوتی تو عربی کے اندر ہوتی، تو عربی میں اس کا ذکر ہونا چاہیے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ جو بھی سنت اور حدیث کی کتابیں ہیں، کسی بھی کتاب میں اس کا کوئی ذکر آپ کو نہیں ملے گا۔ روزے کی نیت لوگ عربی میں کرتے ہیں، اور ایسی وہ عربی ہے گلابی عربی کہ ہر انسان سمجھ جائے گا کہ وہ اصلی عربی نہیں ہے۔ نویتو بصوم غدن بصوم غدن للہ سبحانہ و تعالیٰ، اس طرح کے الفاظ لوگ کہتے ہیں۔ تو یہ الفاظ ہی ایسے ہیں کہ انسان خود سمجھ جائے گا کہ یہ اصل عربی نہیں ہے، بلکہ یہ گلابی عربی ہندوستان یا عجمی کی بنائی ہوئی عربی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے صحابہ نے، تابعین، تبع تابعین نے، ائمہ کرام نے کبھی بھی زبان سے نماز کی نیت ادا نہیں کی۔ کون سی چیز مانے تھی؟ کوئی چیز مانے نہیں تھی۔ آپ نے نمازیں پڑھی اور فرائض ادا کیے، سنن نمازیں آپ نے پڑھی، نوافل اور وتر، اس طریقے سے جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں ان تمام نمازیں آپ نے پڑھی، لیکن کیا آپ نے کبھی اپنی زبان سے اس کو کچھ کہا؟ کوئی نیت ادا کی کہ میں نیت کرتا ہوں نماز پڑھنے کے اللہ کے واسطے، نعوذ باللہ؟ کوئی ایسا لفظ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ادا نہیں کیا، نہ آپ کے صحابہ نے، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، نہ ائمہ کرام نے، کسی نے اپنی زبان سے نماز کی نیت ادا نہیں کی۔ تو یہ سنت اور نقل کے بھی خلاف ہے، یعنی منقول نہیں ہے، یہ حدیثوں کے اندر اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے، صحابہ کے آثار سے اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے۔ تو ایک نئی چیز ہے جو لوگوں نے ایجاد کر رکھا ہے۔ اسی طریقے سے یہ عربی زبان کے بھی خلاف ہے، کیونکہ نیت یہ عربی لفظ ہے، اور یہ عربی جب لفظ ہے تو اس کا معنی جو ارادہ ہے، اور ارادہ دل سے ہوتا ہے، زبان سے نہیں ہوتے، دل کا عمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے عبادات کو یعنی تقسیم کر دیا ہے۔ کچھ عبادات زبان کے لیے ہیں، جیسے قرآن پڑھنا اور نیکی کا حکم دینا، ذکر و اذکار کرنا، برائی سے لوگوں کو روکنا، بھلی بات کہنا، یعنی زبان کے جو اعمال ہیں۔ کچھ عبادات اور اعمال انسان زبان سے ادا کرتا ہے، کچھ عبادات انسان ہاتھ سے کرتا ہے، کچھ پاؤں سے کرتا ہے، اپنے اعضاء اور جوارے سے کرتا ہے۔ جیسے رکوع کرنا ہے، انسان جب رکوع میں جاتا ہے تو اپنے سر کو جھکاتا ہے، اور جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو اپنے سر کو زمین پر ٹکاتا ہے۔ یہ اعضاء اور جوارے کا عمل ہے۔ سجدے میں انسان کے دونوں ہاتھ زمین پر ہوتے ہیں، اس کے دونوں پاؤں کے پنجے اور قدم انگلیاں زمین پر ہوتی ہیں، دونوں قدم کے گھٹنے زمین پر ہوتے ہیں۔ اگر گھٹنے اٹھا کر کے انسان سجدہ کرے یا پاؤں کی انگلیوں کو اٹھا کر کے انسان سجدہ کرے تو سجدہ نہیں ہوگا، یا اس طریقے سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے سجدہ کرے یا پیشانی زمین پر نہ لگائے تو ایسی صورت میں انسان کا سجدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ اعضاء اور جوارح کا عمل ہے، تبھی یہ سجدہ ہوگا جب انسان اپنی پیشانی کو زمین پر ٹکائے گا، الا یہ کہ انسان کے لیے کوئی مجبوری ہے، انسان مریض ہے، بیمار ہے، سجدے نہیں کر سکتا، جھک نہیں سکتا ہے، تو اس کا مسئلہ الگ ہے۔ لیکن عام حالات میں بغیر کسی مجبوری کے انسان جب نماز پڑھتا ہے تو اپنی پیشانی کو زمین پر ٹکاتا ہے، تو یہ سجدہ ہے۔ اب یہ انسان اگر کہہ لے زبان سے کہ میں نے سجدہ کر لیا تو سجدہ نہیں ہوگا جب تک کہ اپنی پیشانی کو زمین پر نہیں ٹکائے گا۔ یا انسان یہ کہہ لے، دل میں نیت کر لے کہ بھائی میں نے قرآن پڑھ لیا، تو کیا ہو جائے گا کہ اس نے قرآن پڑھ لیا؟ یا دل میں نیت کر لے کہ میں نے صبح و شام کی دعائیں پڑھ لی اور نہ پڑھے، وہ امام خطبہ دینے والا جمعہ کا نیت کر لے کہ میں نے خطبہ دے دیا، حالانکہ وہ خطبہ نہ دے تو ظاہر بات ہے خطبہ ادا نہیں ہوگا، اس کو کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ عمل ہے، یہ زبان کا عمل ہے، زبان سے کرنا۔ ہاتھ پاؤں اور اعضاء اور جوارح کے جو عمل ہے انسان اس کو ان اعضاء سے انجام دے گا۔ ایسے کہ بات مالی ہوتی ہے، صدقات و خیرات ہیں، مالی صدقات و خیرات یا زکوٰۃ وغیرہ، یہ اس صورت میں ہوگا جب انسان مال اللہ کی راہ میں دے گئے، صدقات و خیرات کرے گا۔ ایک انسان سوچے کہ میں نے صدقہ کر دیا، اسے زبان سے بھی کہہ دیا کہ میں نے صدقہ کر دیا لیکن کیا نہیں، تو صدقہ نہیں مانا جائے گا۔ یا دل میں سوچ لے تو کیا وہ صدقہ ہو جائے گا؟
یقیناً صدقہ نہیں ہوگا جب تک کہ وہ غریب مسکین کو یا جس کو دینا چاہتا ہے اسے نہیں دے گا۔ آپ کسی کو دعوت پر بلانا چاہتے ہیں، آپ دل میں سوچ لیں کہ ہم نے بھائی کر لی دعوت، نہیں ہوگی، یا دل میں سوچ لیں کہ ہم نے قربانی کر دیا، عقیقہ کر دیا، یہ زبان سے کہہ دیں تو کیا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ دل میں سوچ لیں، زبان سے کہہ دیں کہ میں نے نماز پڑھ لی، نہیں ہوگا جب تک کہ آپ قیام نہیں کریں گے، رکوع اور سجدے نہیں کریں گے، دعائیں نہیں کریں گے، وہ تمام اعمال نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کی صلاۃ نماز مکمل نہیں ہوگی۔ دل کے جو اعمال انسان اس کو دل سے کرتا ہے، زبان سے نہیں کرتا اس کو۔ دل کا عمل کیا ہے؟ ارادہ، جیسے نیت جسے کہا جاتا ہے۔ انسان اذان کا جواب دیتا ہے، یہی جواب دیتا ہے، وضو کرتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، یہی اس کی نیت ہے کہ اسے نماز پڑھنی ہے، اور انسان کے دل کے اندر آتا ہے، اسی کو نیت کہا جاتا ہے۔ تو یہ دل کا عمل ہے۔ خوف، محبت، خشوع اور خضوع، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ دل کے اعمال ہیں۔ انسان اس کو دل سے انجام دیتا، دل میں ہوتا ہو، اس کو زبان پر نہیں لاتا انسان۔ اس لیے یہ ارادہ جو ہے، نیت عربی لفظ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دل کا عمل ہے۔ اور نیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب نماز پڑھے تو اس کے شعور رہے اس کو کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہ نیت کا معنی ہے کہ ظہر کی نماز ہے تو ظہر پڑھ رہا ہے، یہ اس کے دل کے اندر ہو، عصر کی نماز ہو اس کے اندر، یہ نیت کا معنی۔ انما الاعمال بالنیات، اسی حدیث سے ان لوگوں نے دلیل لی ہے، حالانکہ اس حدیث کے اندر کوئی دلیل ان کے لیے نہیں ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، مطلب یہ کہ انسان کی جیسی نیت ہوگی ویسا اس کو ملے گا۔ اگر انسان ریاکاری کے طور پر کرتا ہے تو اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، اگر خالص اللہ کے لیے کرتا ہے تو اس کو انسان کو اجر اور ثواب ملے گا۔ یہ تو دل سے اس کا تعلق ہے، زبان سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ تو انما الاعمال بالنیات کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو نیت ہے عمل کرنے کی، کس کے لیے وہ عمل کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے کر رہا ہے یا دکھاوے کے طور پر کر رہا ہے؟ یہ اس کا معنی اور مطلب ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اس کو زبان سے ادا کرے۔ اگر یہی اس کا معنی اور مطلب ہوتا تو ہمارے نبی بھی زبان سے کہتے، آپ کے صحابہ زبان سے کہتے، لیکن کبھی کسی بھی صحابی نے زبان سے نیت ادا نہیں کی۔ اور قرآن و سنت کو، حدیث کو سلف صالحین کے عقیدے اور فہم کے مطابق ہم کو سمجھنا۔ ہم ایک نئی سوچ نہیں لا سکتے، ایک نیا معنی اس کا نہیں بیان کر سکتے جو معنی سلف صالحین نے بیان کیا، اور اس کو ہم دلیل میں پیش کر دیں کہ حدیث کو اس کا مطلب یہ ہو گیا۔ نہیں، کیا صحابہ نے اس کا مطلب یہی سمجھا؟ تابعین، طبع تابعین، سلف صالحین نے اس کا مطلب یہی سمجھا؟ ظاہر بات اس کا مطلب انہوں نے نہیں سمجھا، کیونکہ صحابہ نے تو عمل کیا نا، وہ ہمارے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ لہذا جب انہوں نے عمل کیا اور اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا، وہ ہمارے لیے معیار ہیں۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں صحابہ کے بارے میں کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہی فرقہ جنت کے اندر جائے گا، وہ ہمارے لیے معیار ہیں۔ تو جب انہوں نے عمل کیا تو یہ تو عمل نہیں کیا انہوں نے، لہذا یہ عمل جب ان کے عمل سے ہٹ کر کے ہوگا تو یہ ہمارے لیے گمراہی ہوگی۔ اسی لیے صحابہ کے عمل سے ہٹ کر کے ان کے راستے کی مخالفت کرنا، اس کے اندر سخت وعید ہے، جہنم کو عید اللہ رب العالمین نے بتائی جو ان کے راستے کی مخالفت کرے گا۔ تو یہ صحابہ کے راستے کی مخالفت ہے، اور حدیث کا وہ معنی دینا ہے جو معنی کسی نے نہیں بیان کیا صحابہ میں سے یا سلف صالحین میں سے، کہ انما الاعمال بالنیات کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے نیت ادا کرنا۔ انما الاعمال بالنیات کا مطلب علماء نے جو بیان کیا سلف صالحین نے، یہ کہ انسان کی جو نیت ہوگی اس کے مطابق اسے اجر ملے گا۔ اگر دکھاوا ہے تو عمل برباد، کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ خالصتاً لوجہ اللہ اس نے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر اور ثواب دے گا۔ یہ اس کا معنی اور مطلب ہے۔ یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس کے زبان سے نیت ادا کرنا۔ تو یہ زبان سے نیت ادا کرنا کسی بھی عبادت کی، وہ دین کے اندر ایک نئی چیز ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی دلیل میں دیتے ہیں کہ ہمارے نبی نے جب عمرہ کیا تو یہ کہا لبیک اللہم عمرتن یا لبیک اللہم حجتن کہا، تو ہمارے نبی نیت کی۔ جب آپ نے عمرے میں اور حج میں نیت کیا، زبان سے کہا، تو ہمیں دیگر عبادات کے اندر بھی کرنا چاہیے۔ یہ کچھ لوگ دلیل دیتے ہیں، یہ حالانکہ شبہ ہے اور مکڑی کے جالے سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے جو لبیک اللہم عمرتن کہا یہ نیت نہیں تھی، یہ تو عمرے میں داخل ہونے کی دعا اور ذکر ہے۔ نیت تو ہمارے نبی نے جب مدینہ سے نکلے اسی وقت آپ کی نیت تھی عمرہ کرنے کی، اسی وقت نیت تھی۔ حج کے لیے نکلے آپ، اسی وقت آپ کی نیت تھی۔ ہمارے ملک سے لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں تو کیا بغیر نیت کے آتے ہیں؟ پاسپورٹ بنواتے ہیں عمرے کے لیے، حج کے لیے بنواتے ہیں، 1 سال پہلے سے فارم جمع کرنا پڑتا ہے اور پیسے جمع کرنے پڑتے ہیں۔ کیا بغیر نیت کے انسان یہ سارے اعمال انجام دے دیتا ہے؟ یقینی بات ہے کہ سب نیت اس کی ہوتی ہے، حج کرنے کی، عمرہ کرنے کی۔ کتنا اس کے لیے انسان محنت کرتا ہے، کیا بغیر نیت اور ارادے کے؟
تو یہ لبیک اللہم عمرتن کہنا یہ نیت نہیں ہے. انسان کی نیت تو اپنے ملک سے ہوتی ہے، اپنی جگہ سے اس کی رہتی ہے کہ ہمیں عمرہ کرنے جانا یا حج کرنے کے لیے جانا ہے. یہ نیت نہیں ہے. لبیک اللہم عمرتن یہ اس عمرے کی عبادت میں داخل ہونے کی دعا ہے. انسان یہ دعا پڑھتا تو عمرے میں داخل ہو گیا. میقات پر پہنچتا ہے، میقات پر پہنچ کر کے غسل کرتا، سلے ہوئے کپڑے اتار کر کے جب لبیک اللہم عمرتن کہتا ہے تو گویا کہ اس عمرے کی عبادت میں وہ داخل ہو گیا. جیسے نماز کی مثال آپ لے لیں. ایک انسان نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے مسجد، اپنے گھر سے وضو کرتا ہے، مسجد جاتا ہے، مسجد میں گیا، لیکن جب تک اللہ اکبر کہہ کر کے نماز میں داخل نہیں ہوگا نماز کے اندر. تو یہ نماز میں داخل ہونے کی دعا اللہ اکبر، اللہ اکبر سے نماز کی شروعات ہوتی ہے. اور ہمارے بھی نے دعائیں بتائی ہمیں. مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے، مسجد سے نکلنے کی دعا ہے، سوتے وقت دعائیں پڑھی جاتی ہیں، قبرستان کی زیارت کی دعا ہے. آپ انسان جانور ذبح کرتا، قربانی کرتا، اس وقت دعا پڑھتا ہے. یہ ساری دعائیں ہیں، نیتیں نہیں ہیں. یہ نیت تو انسان کے دل کے ارادے کے نام ہے. انسان جو پہلے کرتا ہے، پہلے اس کے اندر ہوتا ہے. قربانی کے جانور خرید کر کے لے کر کے آیا، اس کے لیے نیت ہے کہ ہم قربانی کریں گے. عقیقے کے جانور خرید کر کے لے کر کے آتا ہے، اس کی نیت ہے کہ ہم عقیقہ کریں گے. یہ نیت ہے. لہذا نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے. تو یہ نیت جو ہے، یہ لبیک اللہم عمرتن کہنا یہ نیت نہیں ہے، بلکہ عمرے کی عبادت میں داخل ہونے کی دعا اور ذکر ہے. جیسے نماز میں داخل ہونے کی دعا اللہ اکبر، نماز کے اختتام کی دعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، نکلنے کی دعا، بازار میں جانے کی دعا، بیوی کے پاس جانے کی دعا. وضو انسان کرتا ہے تو پہلے بسم اللہ کہتا ہے، وضو کے بعد انسان دعا پڑھتا ہے. یہی طریقے سے اور بھی دعائیں آتی ہیں جو صبح و شام کی دعائیں ہیں، اسی طریقے سے یہ بھی ایک دعا ہے، ذکر ہے یہ. لہذا یہ نیت قطعاً نہیں ہے. نیت کے بغیر تو انسان کوئی کام ہی نہیں کر سکتا اس کے دل میں آئے بغیر. اور پھر آخری بات یہ ہے کہ دیکھیے ہم سب کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دل کی باتوں کو جانتا ہے. انہ علیم بذات الصدور، اللہ رب العالمین سینے کے راز اور بھید کو جاننے والا. تو ہم جس مقصد کے لیے کھڑے ہیں اس مقصد کو اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے. اس کو زبان سے کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہ انسان کہتا ہے کہ میں خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں، خشوع اور خضوع کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ. یہ تو نماز کا حصہ ہے، نماز کے ارکان میں سے ہے اعتدال وغیرہ. تو اس طریقے سے اطمینان اور اعتدال انسان یہ کچھ نہیں کہتا زبان سے. تو یہ اللہ رب العالمین بہتر جاننے والا ہے. اللہ رب العالمین ہمارے سینے کے بھید کو جانتا ہے. اس لیے ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں کہ ظہر اللہ کے واسطے 4 رکعت. اور پھر جو کہا جاتا ہے اس کو انسان اگر نہیں کرے گا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. ظہر ہے تو 4 ہی رکعت ہوگی. نماز پڑھیں گے تو کعبہ ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے. یہ ساری امام اگر آپ کا ہے تو امام کے پیچھے ہی آپ مقتدی بنیں گے. ایسا تو نہیں ہے کہ اکیلے انسان امام بن جائے گا، وہ تو منفرد کہلاتا ہے. تو اس طریقے سے یہ جو نیت ہے جو حدیث کے اندر آیا ہوا ہے، یہ اس کا مطلب دل کا ارادہ. تو انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے تو دل کے اندر اس کے ارادہ ہوتا ہے. بغیر ارادے کے انسان دنیا میں کوئی بھی عمل انجام نہیں دے سکتا. سب سے پہلے دل کے اندر اس کا ارادہ آتا ہے، اس کے بعد وہ کرتا ہے. تو یہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے. اس کو زبان سے ادا کرنا کسی بھی عبادت کے لیے، چاہے وہ حج ہو، روزہ ہو، نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی عبادت ہو، اس کو زبان سے ادا کرنا یہ دین کے اندر بدعت ہے، ایک نئی چیز ہے یہ، اور سلف صالحین کے طریقے کے خلاف ہے. لہذا ہمیں اس سے بچنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق بات اپنانے کی توفیق دے، سنتوں پر قائم رکھے، بدعات سے بچائے. سنتیں ہمارے لیے کافی ہیں، اگر ہم سنتوں پر عمل کر لے جائیں ہمارے لیے کافی ہیں. بدعات سے اجتناب کرنا انسان کے لیے ضروری ہے. بدعات پر عمل کرنے والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے حوض سے بھگا دیں گے. اور بدعات من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت سے، ہمارے حکم سے ہٹ کر کے وہ مردود ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا. لہذا بدعات سے توبہ کیجیے، بدعات سے بچیے. سنت یہ سفینہ نجات ہے یہ، اور سنت پر عمل کرنے سے انسان کو نجات ملتی ہے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہ بالنواجذ. مضبوطی کے ساتھ اس کو تھام لو. بدعتوں سے توبہ کریں، بدعتوں سے اجتناب کریں. اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی بدعات سے بچائے. آمین. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.